اخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدیک القواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم. تو میں اگر شریعت نے مجھے روکا نہ ہوتا نا تو میں تم کو بتاتا، پوری دنیا والے لوگوں کو بتاتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو، چھپاتے کیا ہو، اور کھاؤ گے کیا اور چھپاؤ گے کیا. یہ تو نگاہ غوث اعظم ہے، نگاہ رسول اعظم کا کیا مطلب؟ یوں ہی کہہ دیتے ہیں مولوی جی میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا پاگلان ملک و ملت فخر اہل لعنت و بدعت. رب العالمین نے یہ باتیں قرآن میں کیوں نازل فرمائی؟ اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم. بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کھڑے ہیں اپنے حواریوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں اس دور کی بات. بے نیاز قرآن میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ آخر کوئی حکمت ہے تو نازل کی نا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات نازل فرمائی. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی. فرمایا اللہ نے نبیوں کو جو کمالات عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے میری امت کے ولیوں کو انہی کمالات سے نوازا ہے. میری امت کے ولیوں کو انبیاء کا مظہر بنایا، مظہر. اور پھر جناب بندہ کیونکہ جب سکون ملتا ہے تو نیند آئی جاتی ہے، نیند آئی جاتی ہے سکون کے ساتھ. اس لیے ویسے چاہیے تو یہ کہ اگر نیند زور کر رہی ہو تو بندے کو اٹھ جانا چاہیے، پیچھے جا کے بیٹھے، کہیں بولنے والے پر اثر نہ پڑ جائے. تم سو رہے ہو میں بھی سو جاؤں. حاضری کا ثواب ملے گا ضرور، چاہے بیدار ہو کے بیٹھے یا سو کے بیٹھے، حاضری کا ثواب ملے گا. باقی یہ ہے کہ بولنے والے پر اثر پڑ جائے تو یہ کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو جناب میں آج دیکھ کر رہا ہوں رب العالمین جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس عظمت کا ذکر قرآن میں نازل فرمایا. فرمایا دیکھ لو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے محبوب نے کہا میری امت کے ولی نبیوں کے مظہر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر رہے ہیں، رب نے وہی اعلان قرآن میں نازل کیا. اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم. فرماؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا، چھپاتے کیا ہو اور چھپاؤ گے کیا. میں بتاؤں تمہیں. یہ بات ہے قرآن پر. قرآن کی ہر بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ بولے باقی جو حضرات محترم غور کرو. لوگوں کے خطیب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی ہو کرتے ہیں، اور سامعین جو ہے نا انہوں نے شور مچایا ہوتا ہے مرحبا مرد حجاج یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم سنی قرآن و حدیث سناؤ، ہمارے سامعین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سناتا رہے ہمیں یقین ہے. ہم چپ کر کے بیٹھے، بلکہ ہم تو آئے اس لیے ہیں تاکہ جو ہمیں نیند کی کثرت تھی وہاں بیٹھ کے پوری کریں. ٹھیک ہے نا حضرات محترم غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی یہ باتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بتاؤں خبر دوں جو کچھ گھروں میں بیٹھ کے کھاتے ہو یا کھاؤ گے، چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، میں اس کی خبر دوں. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان. عیسیٰ علیہ السلام ہے مقتدی مدینے والے کے، عیسیٰ علیہ السلام ہے امتی مدینے والے کے، اور جن کے امتی اور مقتدی نبی کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، بتاؤ اس امام کی نگاہوں کا کیا عالم ہے. پھر حضور غوث اعظم تو
فرماتے ہیں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال. ورنہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے، مگر میں تو خود مدینے والے کا مظہر ہوں. کیوں؟ الولد سر الابی، اولاد ہمیشہ والدین کا مظہر ہوتی ہے، اولاد مظہر ہوتی ہے. اس لیے حضرات محترم غوث اعظم مظہر ہونے کے اعتبار سے وہ فرماتے ہیں نا، میں پوری دنیا والوں کو دیکھ رہا ہوں، شریعت نے روکا ہوا ہے، ورنہ میں بتاتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور کھاتے کیا. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اور ان کی امت کا ولی کامل کھڑا ہو گیا، جناب میں اٹھا رہا ہوں، بھئی اگر وہ تخت کو دیکھ نہیں رہا تھا تو اٹھانے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اگر اس کو یہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کہ کیا کیفیت ہے، حیث کیا ہے، اگر نہیں دیکھ رہے تھے، دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے. دعویٰ تب کر سکتا ہے جب دیکھ بھی رہا تھا اور تصرف کی طاقت بھی اس کے پاس تھی. اس لیے اجازت ملی. قرآن کہتا ہے آنکھ جھپک نہیں سکی، تخت آ گیا تھا. یہ سلیمان پاک کی امت کے ولیوں کی نگاہیں ہیں. تو میرے آقا کی امت میں سے ہو بھی آل اولاد ہے آقا کی. ہمارا آقا کی نسل پاک جو دنیا میں جاری ہوئی، جن کو ہمارے علاقوں میں سید کہتے ہیں. میں حقیقی سید کی بات کر رہا ہوں، بناوٹی کی نہیں کر رہا. بناوٹی سید جو اس پہ تو نبی پاک میں جو اپنا نسب تبدیل کرے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے. جو نسب تبدیل کرے، جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا بن کے رہے. صحیح النسل سید کون ہے؟ جو حسن پاک کی اولاد ہوگی یا حسین. ہمارے آقا میں الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آلی بعلی فہو کذا و کذا. فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، اس سے بھی میری نسل چلے گی، حسین بھی میرا بیٹا ہے، اس سے بھی میری نسل چلے گی. فرمایا ہر عورت کی اولاد کا اسبا اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے، بجرد سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان کی اولاد کا اسبا میں محمد. سرکار کے فرمودات گرامی پہ غور کیجیے. یہ دور پرفتن ہے. اگر شہنشاہ بغداد سے عقیدت ہے، عقیدت نہ ہوتی تو یہ محفلیں آپ کیوں مناتے؟ عقیدت ہے تو محفلیں منا رہے ہو. جب شہنشاہ بغداد سے عقیدت ہے اور کوئی شہنشاہ بغداد کے جد امجد مولا کائنات امام المشارق والمغارب باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر سن کر اگر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جائے، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، اس کا دل خراب ہونے لگے، تو اس کتے کو میں کہتا ہوں قادری کہلانا چھوڑ دے، ورنہ غوث اعظم تیرا وہ حشر کریں گے کہ شاید شیطان کا بھی اتنا ذلیل حشر نہیں ہوگا. کتے قادری کہلا کر علی سے بغض. شہنشاہ جیلان تو علی پاک کے بیٹے ہیں، داتا ہجویری علی پاک کے بیٹے ہیں، یہ حسن پاک کی اولاد ہیں، حسینی بھی ہیں. تو یار اگر غوث پاک کا اتنا مقام ہے تو ان کے جد امجد علی پاک کا کیا مقام جناب غور کرو. ہر آنکھ متمنی ہے کہ سرکار کا چہرہ سامنے ہو. ہر ایک کی تمنا طلب، حتیٰ کہ سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل،
افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سرکار سب سے زیادہ محبوب شے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو اور میں ابو بکر دیکھتا رہوں۔ ہر ایک کی طرف یہ ہے کہ چہرہ رسول دیکھیں اور رسول اللہ کی طرف یہ ہے کہ چہرہ حیدر کرام۔ نعرہ حیدری ضرور لگایا کرو کیونکہ سرکار خوش ہوتی ہے۔ دیکھو نا مائنڈ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جن کے حجرے میں میرے آقا کا روضہ ہے، جن کا حجرہ دنیا میں جنت کا باغ ہے، میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں اس ام المومنین کو کروڑوں سلام کیوں نہ پیش کروں جو زندگی میں بھی جنت میں رہی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا کرو عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ جناب اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھتے رہے کرو عبادت۔ صدیق اکبر خود دیکھتے رہتے، علی کا چہرہ دیکھتے تھے، اور اسی لیے تو پھر ان کے لیے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ آج ملا اگر کسی اور کے ساتھ کرم اللہ لگائے کھوتے جھوٹ بولتا ہے، ابن الشیطان ہے۔ کرم اللہ وجہہ کا لقب اگر دیا ہے علی کو تو میرے آقا نے دیا ہے، جن کی زبان کا تکلم رب کہتے ہیں میں بول رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھو عبادت ہے۔ بے شک بے شک کوئی شک نہیں۔ اب یہ تعصب کا دور ہے، تعصب کا دور ہے۔ کیوں جی؟ علی مولا ہے باقی مولا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے علی مولا ہے باقی مولا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، اور میں نے کہا مولوی تو نے کون سا تیر مار دیا؟ ہم تو تجھے بھی مولا کہتے ہیں، اگرچہ اب تیری گفتگو سے تو مولا کہلانے کے لائق نہیں رہا، تو خبیث ہو گیا نا، تو اکبر ہو گیا۔ ورنہ آپ دیکھو بھئی اعلان ہو تو کہتے ہیں نا حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب مولا، ہمارے مولا، مولانا کا معنی کہ ہمارے مولا، یار مولوی کو مولا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، عالم کو مولا کہا جا رہا ہے، تو صدیق اکبر کی عظمت صرف مولا پر ہی بند کر رہا ہے۔ صدیق اکبر تو بابا امام الصحابہ ہے نا، تو مولا تو میں نے کہا تجھے بھی تو تیرے ماننے والے کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب ہمارا مولا، ہمارا مولا، تو تم نے کہہ دیا جی مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، کیا ان کی اور عظمتیں کم ہیں؟ یہی مولا کہے گا تو کام بنے گا؟ ارے یہ تو کہہ رہا ہے، دنیا جان رہی ہے کہ ملا کہہ رہا ہے مولا ابو بکر، پتہ ہے علی کو مولا کس نے کہا؟ محمد پاک نے اعلان کر کے سب کے سامنے کہا علی مولا ہے۔ علی علی علی
دنوں میں عرض کر رہا تھا بابا جو عظمتیں ہمارے آقا بیان کریں کہ یہ علی علی کرتے ہیں جی، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا ابن حمار تجھے کیا پتا پاگل، رافضی تو علی کو مانتے ہی نہیں. یہی دنیا کو پیغام دے رہے ہو کہ علی کو ماننے والے صرف رافضی ہیں، اور رافضی تو مانتے ہی نہیں علی پاک کو. ماننا اگر مرشد مانا تو سنیوں نے، پیر مانا تو سنیوں نے، مولا مانا تو سنیوں نے، مقتدا مانا تو سنیوں نے، باب مدینہ العلم مانا تو سنیوں نے، پاک مانا تو سنیوں نے. جناب بندہ رافضی تو علی کو مانتا ہی نہیں. صرف علی 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 کہنے سے علی کو ماننا نہیں ہے. علی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بتا علی کے امام کا مقام کیا ہے؟ علی کا مقام کیا ہے؟ صرف تمہارے کہنے سے نہیں. جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، علی علی کرنا رافضیوں کا کام ہے. ارے علی کو تو مانتا ہی سنی ہے. علی پاک نے صدیق اکبر کی ابتدا میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ علی پاک نے فاروق اعظم کی ابتدا میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ علی پاک نے ذوالنورین کی ابتدا میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اب پوچھو آقا سے، آقا علی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز صحیح ہے؟ آقا میں الحق ما علی و علی ما الحق. ارے جہاں علی ہے حق وہی ہے. حق لینا ہے تو پہلے علی کا دامن تھا، جسے علی مل گیا اسے حق مل گیا. پاگل کہیں کہ تمہیں پاگل خانے میں جمع کرانا چاہیے. علی علی کہنا ایمان والوں کا کام ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا لا یحبو، مسلم شریف کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. فرمایا لا یحبو علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے. کتے جو علی کا ذکر سن کر اگر اس کا دل کانپنے لگے، وہاں پیشانی پہ شکن آنے لگے تو وہ منافق ہے، مومن نہیں کہلا سکتا. مومن وہ ہے جو مرے بھی علی پر، زندہ بھی علی پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ جنہوں نے یہ نعرہ جاری کیا اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا؟ یہ حیدر حیدر حیدر. نبی پاک خوش ہوتے ہیں اللہ کی قسم علی پاک کے ذکر سے. یہ ریاض سے انشاء تو رافضی ہے. میں کہا کتے تیری زبان میں کیڑے پڑے خبیث، مجھے پتہ نہیں کہ اس کی یہ زادے کا مقام کیا ہے، جو علم کا بھی باہر بے کنار ہے، جو عمل کا بھی سلطان ہے، جناب جو اس مسند ولایت پر متمکن ہے اور سید صحیح النسب ہے. نبی پاک کہتے ہیں کہ میری اولاد کے خلاف لا تسبو، سب نہ کیا کرو، اکرمو اولادی، میری اولاد کی عزت کرو. الصالحون للہ والطالحون لی، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے عزت کرو، اگر اعمال میں کچھ کمزوری ہو تو مجھ محمد کو دیکھ لیا کرو. غور کیجئے بھائی،
آخر دیکھو ہر ایک کو اپنے ماں باپ کی عظمت تو پیاری لگتی ہے. اب شاہ جی کا قصور ہے علی کے بیٹے جو والی علی نہ کریں. اور تو جیسے کھوتے اگر اپنے باپ کو پسند نہ کریں تو علیحدہ بات ہے، اور جن کا باپ ہو ہی بے مثل و بے مثال وہ ذکر نہ کریں. شاہ جی بیٹھے ہیں علی علی کرو، خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. ان کے جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے دادے کا ذکر ہو رہا ہے. تو جناب بندہ ہمارے شاہ جی بھی علی پاک کی اولاد ہیں، زہرا پاک کی اولاد ہیں، نسل مصطفیٰ کے فرد کامل ہیں. اور کاملین کی خلاف بولنا شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. حیا کرو، علی پاک کے در کے کتوں کا بھی ادب کرو. یہ نہیں ہے کہ علی پاک کی عظمت پر اگر کوئی بات کہے تو جناب بندہ علی پاک کی عظمت پر بات کہے اور تم کہو یہ رافضی ہے. جو علی کی عظمت سن کر جلتا ہے وہ خود کافر ہے، مومن ہے ہی وہ جو علی کی عظمت پہ مرتا ہے. اصل میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مضمون بڑے لمبے ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن آپ کی تعین وقت کا بھی ہم قدر کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی محفل میں کامیاب ہے. نہ ابتدا میں تاخیر نہ انتہا میں تاخیر، وقت پہ شروع کرو اور وقت پہ ختم. لوگوں سے اگر محبت ہے، اگر یہ حق پھیلانا ہے تو پھر اس طرح یہ نہیں کہ مولوی شروع ہو جائے تو جب مرضی ہے جب تک چلا جائے. ٹھیک ہے بھائی، دیکھو نا میں تو صرف جھلکیاں دے رہا ہوں، تفصیل تو ابھی شروع ہی نہیں کی، تفصیل تو شروع ہی نہیں کی. سبحان اللہ. میں نے تو یہ بتانا تھا کہ حسین پاک کا وضو کیوں ٹوٹے. محمد پاک جس کو کندھوں پہ اٹھائیں، بوسے دیں، سینے سے لگائیں، یضمہما و یشمہما، وہ ہے حسین. حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین شہیدین سبتین سلام اللہ علیہما. سینے سے لگائیں، بوسے بھی دیں، پھر سونگھیں بھی صحیح، سونگھیں. سینے کو چاہیے اور آپ پیاری تو ہر ایک کو لگتی ہے، اٹھاتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں. سونگتا کسی کو نہیں دیکھا. اور میں میرے بیٹے کے دنیا کے بیٹے جیسے الحسن والحسین ہما ریحانایا. یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانان، حسن حسین دونوں پھول ہیں، نہیں، ریحانایا دونوں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. اب پودا ہو گلاب کا، پھول توڑو، پوچھو پودے پھر یہ کس کا پھول؟ وہ کہے گا میرا پھول ہے. تیرا کیسے؟ کہے گا سونگو تو صحیح، اگر میری خوشبو آئے تو میرا ہوگا، آئے تو میرا نہیں ہوگا. وہ حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی محمد کا پھول ہے. ذرا ان کو سونگ کے دیکھو، اگر خوشبو مصطفیٰ آئے تو پھر تو میرے پھول ہیں. میرے نبی کے پھول بے وضو ہو جاتے. میں عرض کر رہا تھا علی پاک بیٹھے ہیں مسجد نبی سرکار کی بارگاہ میں. ہمارے آقا میں یا علیو لا یحل لأحد یجلب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ. فرمایا علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، غسل واجب، بغیر غسل کے لا یحل لأحد کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیرہ کا، میرے اور تیرے سوا. یہ ہے بابا، یہ حسین کے بابا کی بات ہے، حسن کے بابا کی بات ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. آقا نے فرمایا
کوئی بغیر غسل کے جب غسل واجب ہو جائے موجبات غسل میں سے کوئی عارضہ لاحق ہو جائے بغیر غسل کے مسجد میں آنا حرام علی میں محمد آؤں تو حلال ہے تو علی آئے تو حلال معلوم ہوا جو کیفیت تمام افراد انسانیت کے اجساد کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے نہ میرے آقا کا جسم ناپاک ہوتا ہے نہ مولا کا جسم ناپاک ہوتا ہے ہمارے آقا بھی ہر وقت پاک ہیں اور پھر اولاد سیدہ اب دیکھو اماں بھی دیکھو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ تو نساء الجنہ سیدہ تو نساء العالمین پورے جہان کی بیویوں کی سردار جنت کی بیویوں کی سردار میرے آقا کے جسم کا حصہ محمد پاک کے جگر کا ٹکڑا ام الحسنین بانو مرتضی نور چشم رحمت للعالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پاک بیوی ہیں ماہانہ مرض کبھی لاحق نہیں